السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل سائیکالوجی فیکٹس بائی لارا۔ سو اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2016 کا ایف اے پارٹ 1 سپلیمنٹری سائیکالوجی پیپر آف اردو میڈیم سائیکالوجی۔ اردو میڈیم سائیکالوجی پیپر ہم ڈسکس کریں گے سالوڈ آبجیکٹیو پارٹ جو ہے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ سو آپ ایم سی کیوز کو یاد کریں، اپنے نوٹس بنائیں تاکہ ایگزامز کے لیے آپ کی اچھی سی تیاری ہو سکے۔ تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ سب سے پہلا ایم سی کیو ہے، نفسیات کو علم کردار کا نام کس نے دیا ہے؟ علم کردار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرداریت کا جو بانی ہے وہ واٹسن کہلاتا ہے۔ واٹسن کے مطابق اگر ہم ایک انسان کی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے کردار کے ذریعے ہی مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کردار ہی سائنسی اعتبار سے دیکھا جانے والا عمل ہے۔ سائنس کہتی ہے ہم اسی چیز کو مانیں گے جو آبزرویبل ہے، جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کردار کی بات کی جائے تو ایک دوسرا انسان یا ایک نفسیات دان ہی ایک پیشنٹ کے کردار کو سمجھ سکتا ہے، اس کو جان سکتا ہے۔ اگر ہم باقی دوسرے عوامل کی بات کریں جن تک رسائی حاصل نہیں ہے تو وہ سائنس کے اعتبار سے بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور وہ سائنس کے اندر فٹ ان نہیں ہوتے۔ تو اس لحاظ سے علم کردار کو خاصی اہمیت حاصل ہے، اور نفسیات بیسیکلی فوکس ہی کرتی ہے کہ انسان کا کردار کس طرح سے اس کے کردار کو جانچا جاتا ہے اور اس کی نفسیات کو سمجھا جاتا ہے۔ واٹسن کے اکارڈنگلی اگر ہم نے نفسیات کو سمجھنا ہے تو اس کردار پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، کردار کو سمجھنا ہے۔ نفسیات کو علم کردار کا نام واٹسن نے دیا۔ نمبر 2 پہ ہے، آنکھ کی پتلی میں تغیر و تبدیلی کا پیدا ہونا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے درج شدہ میں سے کوئی نہیں۔ نمبر 3 پہ ہے، نفسیات کا کون سا شعبہ باہمی تعلقات کا مطالعہ کرتا ہے؟ باہمی تعلقات یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا ایک شخص کا سماج کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ سماج کے رسم و رواج کو کس طرح سے فالو کرتا ہے، نہیں کرتا، وہ جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اس کے کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے تعلقات قائم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا ایک شخص تعلقات نہیں قائم کر رہا تو کیا کیا وجوہات ہیں۔ سماجی نفسیات یا سوشل سائیکالوجی فوکس کرتی ہے کہ انسان کو سمجھنے میں کہ انسان دوسروں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے تعلقات قائم کرتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے، کس ماہر نفسیات نے انسانی شخصیت کو سمجھنے کے لیے لاشعوری اعمال کے مطالعے پر زیادہ زور دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے فرائڈ۔ فرائڈ کے اکارڈنگلی اگر ہم ایک انسان کے لاشعور یعنی کہ انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے انکانشیس تک اگر ہم رسائی حاصل کریں گے تو تبھی ہم ایک انسان کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور فرائڈ کے مطابق انکانشیس میں یا لاشعور میں وہ ساری کیا کہہ سکتے ہیں میموریز ہوتی ہیں جو کہ اس کے بچپن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جس میں جو بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں، جس میں کہہ سکتے ہیں کہ بچپن میں ایک بچے کے ساتھ اگر پیرنٹس نے اچھا سلوک نہیں کیا یا معاشرے نے اچھا سلوک نہیں کیا تو وہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کے لاشعور میں محفوظ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پوری شخصیت پہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں باقی زندگی میں۔ فرائڈ کے اکارڈنگلی ہمیں لاشعوری اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، تبھی ہم ایک انسان کی شخصیت کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح جواب ہے فرائڈ۔ اور یہ جو ہے عمل بیسیکلی ہے بہت پیچیدہ، ہر انسان جو ہے لاشعور تک رسائی نہیں کر سکتا، صرف نفسیات دان ہی بہت دھیان سے کریٹیکلی انالائز کر کے ہی ایک پیشنٹ کے لاشعور تک کچھ حد تک رسائی کر سکتے ہیں۔ 100% جو ہے وہ رسائی پھر بھی لاشعور تک نہیں کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے، مشروطیت کی کس قسم میں نامیات مختلف واقعات کے درمیان تلازم قائم کر لیتا ہے؟ اس میں آپ کو ایگزامپل یاد ہوگی پاولوف کی کلاسیکل کنڈیشننگ یا کلاسیکل مشروطیت کی، جس میں ایک ڈاگ جو ہے وہ تلازم قائم کر لیتا ہے بیل کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے اس کا سلائیوا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، یہ لیکچر آپ نے ضرور اٹینڈ کیا ہوگا۔ مشروطیت میں جہاں ایک آرگینزم یا نامیات مختلف واقعات کے درمیان تلازم قائم کرتا ہے اسے کلاسیکل مشروطیت یا کلاسیکل کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے، کسی مہیج کی غلط ترجمانی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے التباس یعنی کہ ایلیوژن۔ ایلیوژن کے بارے میں آپ آگے جا کے ایک میولر لائر ایلیوژن بھی ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے، جس میں انسان جو ہے وہ غلط طرح سے مہیج کی ترجمانی کرتا ہے، مہیج کو سمجھتا ہے جو کہ
اردو میں اس کو ہم التباس کہتے ہیں یا پھر ایلیوژن انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے. جب ایک چیز کو آپ پراپر طریقے سے سمجھ نہیں سک رہے ہوتے یا آپ کو وہ کچھ اور طرح کی دکھ رہی ہوتی ہے لیکن ریالٹی میں وہ ایسی نہیں ہوتی تو وہ التباس کہلاتا ہے. نمبر 8 پہ ہے وہ جگہ جہاں نہ تو مخروطیے نہ استوانیے پائے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے تاریک نقطہ. اچھا، مخروطیے اور استوانیے بیسیکلی راڈز اینڈ کونز کا نام ہے اردو میں، اور یہ دو ایسے خلیے ہیں جو کہ انسان کو مدد دیتے ہیں دنیا کے بارے میں، دنیا کو دیکھنے میں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں مختلف جو رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ انہی خلیوں کی وجہ سے ہیں، اور جہاں پہ یہ خلیے پائے جاتے ہیں وہاں اسی وجہ سے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا امیج جو ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے. لیکن آنکھ کا ایک اندرونی حصہ ایسا بھی ہے جہاں پہ یہ خلیے نہیں پائے جاتے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس جگہ کو تاریک نقطہ کہتے ہیں. نمبر 8 پہ ہے اشیاء اور واقعات کو درجہ بندی کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے تافل. نمبر 9 پہ ہے ویس آر کس چیز کی پیمائش کرتا ہے؟ ویس اسٹینڈس فار ویسلر، ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل اینڈ آر فار ریوائزڈ، اور یہ ذہانت کی پیمائش کرتا ہے یہ ٹیسٹ. نمبر 10 پہ ہے انسانی شخصیت کا کون سا حصہ حصول لذت کے لیے کام کرتا ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے لذات. لذات یعنی کہ اٹ جو ہے وہ ہمارے اندر شخصیت کا ایسا حصہ ہے جو کہ مجبور کرتا ہے ہمیں کہ ہم ہر چیز، ہر خواہش کو اسی وقت پورا کریں جس وقت اس کی ڈیمانڈ ہو. جس طرح کے بچوں میں ایک عادت پائی جاتی ہے کہ وہ جب بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اسی وقت چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش یا ڈیمانڈ پوری کی جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت کا وہ حصہ جو حصول لذت پہ کام کرتا ہے وہ لذات کہلاتا ہے. یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ جو ہوتی ہے یا لذات ہوتی ہے وہ بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. 11 پہ ہے جب فرد کی موجودہ اور متوقع کیفیت میں واضح فرق پیدا ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مسئلہ. یعنی جب ایک پرسن جو ہے جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور جو چیز اس کے سامنے موجود ہے اور اس میں ڈفرینس ہو تو وہ ایک پرابلم کہلائے گا یا پھر مسئلہ کہلائے گا. اسی وجہ سے سائنسدان جو ہیں وہ مسئلے پہ بحث کرتے ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں. نمبر 12 پہ ہے یہ فوری پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا صحیح جواب ہے ہیجان یعنی کہ ایموشنز. نمبر 13 پہ ہے شخصیت کو اندرون بین اور بیرون بین میں کس نے تقسیم کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے یونگ نے. نمبر 14 پہ ہے فرد کے رجحانات کی پیمائش کے لیے کون سی آزمائش موزوں ہے؟ رجحانات کی آزمائش کے لیے ان میں سے کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، سو اس کا صحیح جواب ہے درج شدہ میں سے کوئی نہیں. 15 پہ ہے ولیم جیمز کے نظریہ ہیجان کی بنیاد کس مکتبہ فکر پر ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے وظیفیت یعنی کہ فنکشنلزم پر ہے. نمبر 16 پہ ہے کون سا حصہ دماغ کے حصوں سے تعلق نہیں رکھتا؟ اور اس کا صحیح جواب ہے عدسہ یعنی کہ لینس. اور اگر ہم باقی آپشنز کی بات کریں پونز، نیورون اور قشر، اس میں پونز اور قشر جو ہیں وہ دماغ کے حصے ہیں. اگر ہم نیورون یا اسبانیہ کی بات کریں تو یہ بھی سینٹرل نروس سسٹم کا حصہ ہے، تو ہم اس کو دماغ کے حصوں میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن عدسہ تو بالکل ہی اپوزٹ ہے، یعنی آنکھ کا حصہ ہے، یہ لینس ہے، سو اس لحاظ سے جیم ہی صحیح جواب ہے. نمبر 17 پہ ہے مشق یعنی کہ ایکسرسائز متاثر کرتی ہے فکر یعنی ہماری سوچ کو. 18 پہ ہے طویل مدت حافظہ میں فراموشی کا عمل کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک انسان اپنی فراموشی بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ سیو ہوئی ہوئی انفارمیشن کو بھول جاتے ہو ٹائم ٹو ٹائم، جسے انگلش میں فارگیٹنگ کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم میموری کے اندر فارگیٹنگ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یا کس وجہ سے واقع ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یاد آوری میں مشکلات کا حائل ہونا. یعنی آپ پراپر طریقے سے جب کسی بھی چیز کو یاد نہیں کر سک رہے ہو اور آپ اس انفارمیشن کو استعمال بھی نہیں کر رہے ہو تو تب ہی فارگیٹنگ جو ہے یا فراموشی واقع ہوتی ہے. نمبر 19 پہ ہے اگر ماضی بعید میں سیکھا ہوا
مواد ماضی قریب میں سیکھے ہوئے مواد کی یاد آوری میں رکاوٹ کا باعث بنے گا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے معکوس فعال مزاحمت۔ اگر ایک پرسن نے پہلے جاپنیز لینگویج سیکھی تھی اور وہ ریسنٹلی جو ہے وہ چائنیز لینگویج سیکھنا چاہ رہا ہے، اور وہ چائنیز لینگویج سیکھتے ہوئے جو اس نے پہلے جاپنیز لینگویج سیکھی تھی وہ ہرڈل کریٹ کری، یعنی کہ وہ مکس ہو رہی ہے چائنیز کے ساتھ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرانی جو سیکھی ہوئی لینگویج تھی وہ ہرڈل کریٹ کری ہے اس کی کرنٹ لینگویج کے ساتھ، یعنی اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ معکوس فعال مزاحمت ہے۔ ٹھیک ہے، جب پرانی پہلے سے سیکھی ہوئی چیز نئی سیکھی جانے والی چیز کے درمیان رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، اس کو پراپر طریقے سے ایک پرسن سیکھ نہیں سک رہا، تو اس پورے پروسیس کو معکوس فعال مزاحمت کہیں گے۔ آخری ہے جی، فرائڈ کے نزدیک درجہ ذیل میں سے کون سی چیز نفسی طاقت کا سرچشمہ سمجھی جاتی ہے؟ یعنی کہ نفسی طاقت کس سے حاصل کی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی تمام ضروریات، تمام خواہشات پورا کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لا ذات، یعنی یاد رکھنا ہے آپ نے اڈ یا لا ذات کے اندر ہی نفسی طاقت موجود ہوتی ہے، جس میں انگلش میں سائیکک انرجی کہا جاتا ہے یا پھر اس کو لبیڈو کہا جاتا ہے۔ نفسی طاقت کس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے یا کس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے؟ لا ذات کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، جو کہ فرائڈ کے اکارڈنگلی 3 حصے ہوتے ہیں، لا ذات، انا اور فوکل انا، اور اس میں لا ذات کے اندر ہی نفسی طاقت پائی جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو اسٹوڈینٹس۔ اگر آپ مزید پاسٹ پیپرز کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے لسٹ پہ جا کے سارے پیپرز جو ہیں وہ پاسٹ پیپرز دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ایئر کا پیپر سالوڈ اپلوڈڈ ہے اور آپ 1 بائی 1 ہر ایئر کا پیپر دیکھ سکتے ہیں اور آپ اچھی سے اچھی اپنے ایگزام کی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ باقی ویڈیوز دیکھنا بھی مت بھولیے گا، اچھی سی تیاری کریں۔ تھینک یو۔